لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور لوگوں پر اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج کرنا واجب ہے جو اس راہ کی استطاعت رکھتے ہیں، اور جو انکار کرتا ہے تو پروردگار عالم تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ میدان عرفات کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، جو اعمال حج ہے، جس کا پہلا سوال ہے میدان عرفات میں کتنے وقت رکنا ہے اور کیا اعمال انجام دینے ہیں۔ جواب پیش خدمت ہے، احرام کے بعد میدان عرفات میں زوال آفتاب کے بعد غروب آفتاب تک رکنا ضروری ہے۔ اس میں واجب پورا وقت ہے، لیکن رکن ایک لمحہ ہے۔ اس میں کسی ترکیب اور کسی ترتیب کی شرط نہیں ہے، لیکن بہتر ہے میدان عرفات میں نماز ظہرین کو اول وقت ملا کر پڑھے، اور اس پر تمام مذاہب کا اتفاق ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے فرقے کا عالم ہو، ان تمام کا اس پہ اتفاق ہے کہ میدان عرفات میں نماز ظہرین اول وقت ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ یہاں اس کے قیام کا مصرف، یعنی جو قیام کر رہا ہے اس کا مصرف کیا ہے، اس کا استعمال کیا ہے، تو اس کا استعمال یہ ہے کہ انسان توبہ و استغفار کرے، چونکہ یہاں گناہ گاروں کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ دوسرا ہمارا سوال ہے، کیا جو انسان زوال آفتاب کے بعد میدان عرفات میں آیا ہے، کیا وہ رات بھی میدان عرفات میں ہی گزارے گا؟ جواب پیش خدمت ہے، جو شخص میدان عرفات میں زوال کے بعد آیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے غروب تک رکنا۔ اسی دن انسان میدان عرفات سے نکل کر میدان مزدلفہ کی طرف جائے گا، اور وہاں اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک اس کے لیے رکنا ضروری ہے۔ اس میں رکن ایک لمحہ ہے، لیکن یہاں قیام کرنا ہی کافی ہے اور دوسرا کوئی عمل نہیں ہے، اور بہتر ہے انسان کے لیے وہ رات کے وقت میں میدان منی میں شیاطین کو کنکریاں مارنے کے لیے کنکریاں جمع کرے گا، اور بہتر ہے کہ اس کے لیے اپنی انگلیوں کے پور کے برابر کنکریاں جمع کرے۔ پور اس چیز کو کہتے ہیں، اپنے پور کے برابر وہ کنکریوں کو جمع کرے گا، اور بہتر ہے اس کے لیے یہاں پر میدان مزدلفہ میں وہ نماز مغربین کو ملا کر پڑھے، اور اس پر تمام مذاہب کا اتفاق ہے کہ میدان مزدلفہ میں وہ نماز کو ملا کر پڑھے گا۔ تیسرا ہمارا سوال ہے، میدان مزدلفہ سے کب نکلے گا؟ جواب پیش خدمت ہے، طلوع آفتاب کے بعد میدان مزدلفہ سے نکل کر میدان منی کی طرف جائے گا، اور وہاں پہنچ کر سب سے پہلے یہ عمل انجام دے گا، یعنی جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مارے گا۔ جمرہ عقبہ یعنی سب سے بڑے شیطان کو کہتے ہیں، اس کو 7 کنکریاں مارے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ساتھ 7 کی 7 کنکریاں پھینک کے مار دے، بلکہ نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ایک کر کے کنکریوں کو مارے گا، اور سب کی سب کنکریاں لگ بھی جانی ضروری ہے، یعنی لگ جانی چاہیے، پھینکنا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کا لگ جانا ضروری ہے۔ اور کسی عمل کی کوئی شرط نہیں ہے، صرف کنکریاں حدود حرم کے اندر کی ہوں، یعنی باہر سے نہ لائی گئی ہو، اور نہ ہی وہ استعمال کی گئی ہوں۔ اور کنکریاں مارنے میں کسی سمت کو معین کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی بھی طرف سے کنکریاں مار سکتا ہے۔ چوتھا ہمارا سوال ہے،
میدان مینا میں قربانی کے عمل کو کب انجام دے گا؟ جواب پیش خدمت ہے جمرہ عقبہ جس کا تذکرہ ابھی گزر چکا ہے، یعنی اس کو 7 کنکریاں مارے گا میدان مینا میں پہنچ کر، اس کے بعد انسان پر قربانی کرنا واجب ہے، یعنی وہ ایک صحیح سالم جانور کو ذبح کرے گا جو عیب دار نہ ہو۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی ذبح کر سکتا ہے اور کسی دوسرے کو اپنا نائب بھی بنا سکتا ہے، جس طریقے سے بحالت مجبوری انسان رمی کرنے میں اپنا نائب بنا لیتا ہے۔ رمی کرنا یعنی پتھر مارنے کو رمی کرنا کہتے ہیں، اس میں اپنا نائب بنا لیتا ہے، لیکن رمی میں مردوں کے لیے یہ قید ہے کہ وہ دن میں کریں اور عورتیں رات میں بھی رمی کر سکتی ہیں۔ 5واں ہمارا سوال ہے قربانی کے جانور کا گوشت انسان کیا کرے گا؟ جواب پیش خدمت ہے قربانی کے جانور کے گوشت کے احتیاطاً 3 حصے کر لینے چاہیے۔ ایک تو اپنے اس مومن بھائی کو دے گا جو اس کے ساتھ ہے، ہدیے کے طور پر دے، اور مومن بھائی کو چاہیے کہ وہ اس کو قبول بھی کر لے۔ دوسرے وہ فقیر کو دے گا اگر ممکن ہو۔ تیسرے اس میں سے خود تھوڑا سا کھائے گا، اس لیے کہ یہ بھی ایک قسم کا قرض ہے۔ گفتگو کو تمام کرتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا موت تمہارے اوپر تم سے زیادہ مسلط ہے اور تمہارے نفوس کی تم سے زیادہ مالک ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ